بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مختلف مقامی اخبارات کے اندر چھپنے والی گھڑی نے مریم نواز کو مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ مریم نواز کا عامر متین صاحب کے خلاف جو عدالت جانے کا فیصلہ ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، حقائق کتنے ہیں۔ توشہ خانہ کا ریکارڈ تو پبلک ہے، مگر عدالت میں جو کارروائی ہوئی اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور بہت سے ایسے حقائق ہیں جن سے پردہ آج مقابل میں پھر سے ہم اٹھائیں گے۔ عامر متین صاحب، حقائق کتنے ہیں، ریکارڈ کتنا پبلک ہوا، کتنا مکمل ہے، اس پہ تو بات کریں گے، مگر میں کہوں گی کہ تمام پاکستانی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، انکلوڈنگ مرحوم ارشد شریف صاحب کے، جو کہتے تھے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک ہونا چاہیے، فائنلی وہ چیزیں سامنے آ گئی، مگر وہ کتنی مکمل ہیں؟ جی، یہ واقعی آپ نے پہلے میں توثیق کر دوں کہ آپ نے کہا یہ مقدمے جو ہے نا عامر متین کے خلاف، وہ اس کے اندر الحمدللہ آپ بھی شامل ہیں، سو اتنی تیزی سے اب آرام سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ باقی یہ میرا خیال ہے ارشد شریف کی روح کو بڑی تسکین پہنچی ہوگی کہ یہ انہوں نے، ان کی کاوش تھی کہ یہ عدالت میں بھی وہ گئے کہ یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کھلتا جانا ہے۔ ہم نے بے تاشا یہ پروگرام کی ہے کہ یہ کھلنا جانا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا آہستہ ہو گئی گھڑیوں گھڑی، کہ وہ گھڑی اور گھڑیاں جس کا مدتوں انتظار تھا، اس نے آج کل سب کو مشکل گھڑی میں ڈال دیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈال دیا۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ پہلے ہم مذاق اڑاتے تھے کہ جو پہلے لسٹیں آتی رہی ہیں بٹس اینڈ پیسز میں، 2009 میں ایک دفعہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر بھی ایک لسٹ پیش کی گئی تھی، اور پھر ٹائم بٹس اینڈ پیسز میں لیکس بھی ہوتی تھی۔ ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں جس میں ہم کہتے تھے کہ یہ ایشو کھلنا چاہیے، اور یہ فائنلی باتیں تو مذاق ہم کرتے تھے کہ جی وہ فلانا انڈر گارمنٹس لے گیا، فلانا لوٹا تک نہیں چھوڑا، تو اب بھی پتہ چل رہا ہے، ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ ابھی بھی جو ہے کچھ لوگ چادریں نہیں چھوڑی، بیڈ شیٹس نہیں چھوڑی، پائن ایپل کھاتے رہے، اور بڑی فخریہ بتاتے کہ جی ہمارے نام پائن ایپل نکلا ہے، اور جو ہے رومال، چھوٹی چھوٹی چیزیں دو آنے کی، چار آنے کی بھی وہ بھی نہیں چھوڑتے رہے۔ تو یہ اب ان کے لیے میں سمجھتا ہوں، پی ڈی ایم کے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا جو ایک ایشو اتنے عرصے سے بنایا ہوا تھا سیاسی کے طور پہ، اس کو کر رہے تھے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ یہ سب کی کھلے گی۔ تو میں ابھی بھی یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان کا صرف گھڑیوں کا نہیں، وہ اس کا بیچنا تھوڑا سا ایک اخلاقی طور پہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں تھا گھڑیوں کا، مگر ابھی یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کس نے گھڑیاں بیچی ہیں، اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے کہ یہ اخلاقی طور پہ، اگر کرمنل آفینس تو نہیں ہے، آپ نے لیگلی ایک چیز لی ہے، تو بیچنا غیر اخلاقی، پتہ نہیں کس کے بعد بہت سارے تحفے ہیں یا بک گئے ہیں۔ وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ، میں بھی تھوڑا سا کئی دفعہ، اور کچھ نہیں، بڑی عام سی گھڑی پہنتا ہوں، مگر مجھے گھڑیوں کا شوق ضرور ہے چیک کرنے کا، پرائسز کا، ایسے ہی دیکھنے کا کہ یہ کارٹیئر کی، فلانے کی کتنے کی گھڑی ہے، تو وہ جو پرائسز لگائی گئی ہیں، ویلیویٹ کی گئی ہیں، وہ جو ہزاروں لاکھوں میں ہیں، وہ کروڑوں میں ہیں ان کی جو منیمم پرائس ہے، اور ہنسی آ جاتی ہے کہ ویلیویشن جس اس پہ کی گئی ہے وہ تو دور کی بات ہے نا، کس ریٹ پہ دی گئی ہے، 15%، 20%، کچھ 50%، وہ ویریس رولز بدلتے رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں، رولز بدلتے رہے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ اس نے بھیجنا بند کر دیا تھا اس کے دور میں کہ وہاں پہ توشہ خانے کا ریکارڈ، مگر یہ یاد رہے کہ اس کو بین جو کیا تھا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنا کے، وہ 2015 میں انہوں نے کیا تھا، اور عدالت کے اندر فائنلی یہ چیزیں اب کھل گئی ہیں، مگر 2002 تک گیا ہے۔ ابھی عدالت کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب ہمیں پورا ریکارڈ دیا جائے، آنے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، مگر عدالت ابھی تک جو ہے وہ بضد ہے کہ ہمیں پوری پکچر چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل بتانی، آگے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں، مگر ہم بھی تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ یہ صاحب نے یہ 2 BMW اور 1 ٹویوٹا لیکسس حاصل کی، اور آپ کو توشہ خانہ سے مرسیڈیز کہا جاتا ہے، مرسیڈیز لے گئے، اور حالانکہ گاڑیاں جو ہے نا، ایک
ان کے اوپر زیادہ برا لگتا ہے کہ کوئی گاڑی آپ کو دے تو آپ کسٹم دے کے تو گھر لے جائیں. گاڑی تو بہرحال جو ایوب خان کی ابھی تک عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں, اس دور کی جناح صاحب کی گاڑی پڑی ہوئی کی انہوں نے استعمال کی ہے, کیونکہ یہ تحفے جو دیے جاتے ہیں. ملیشیا میں ایک شہر ہے جہاں پہ مہاتیر کو جو ملے وہ تمام اس کی نمائش سارا سال رہتی ہے, اور وہ روز وہ ہر چوتھے دن بدل دیتے ہیں, نئے تحفے بتاتے ہیں, اور وہ پورے ایک سال کے بعد راؤنڈ دوبارہ شروع ہوتا ہے. اتنے تحفے ہیں اور یہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اور آپ ٹرکی میں جائیں تو ان کا جو سب سے اچھا میوزیم ہے اس کے اندر وہ سلطنت عثمانیہ کے شروع سے لے کے آج تک کا 700 سال کا, ان کے پاس 800 سال کا ریکارڈ موجود ہے. اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نظام فار ایگزامپل حیدرآباد کے نظام نے دی, اور وہ کیونکہ اس وقت تو ہرمین کے بھی وہی نگران تھے, تو وہ وہاں جو تحفے تھے وہ بھی وہاں پہ ترکی میں مل جاتے ہیں. تو یہ ایک ویسے ہی بری بات ہے. بار میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں. بھی ایک جو ہے ٹویٹر لیکچرز دی. سابق وزیر اعلیٰ چھوٹا کار حاصل کی, ذرا میری مدد فرما دیں آگے ذرا. گھڑی گھڑی میرا دل پکارے گھڑی گھڑی, 31 گھڑیاں لی ہیں صاحب, ان کی اہلیہ نے 4 گھڑیاں وصول کی. میں روکوں گا آپ کو کہ ان کا بڑا ہی شرمناک قسم کا ریکارڈ رہا ہوا ہے اس میں, کہ یہ ایسی چیزیں لے کے گئے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, بڑی چنک بتائے نا, چھوٹا سا انڈر گارمنٹ میں نے کہا کہ وہ جو کہ شرم آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی وزیر اعظم ہو کے یہ چیز تو چھوڑ دینی چاہیے. چلیے 17 گھڑیاں, فیملی نے 11 حاصل کی, اب صاحب نے 6, صاحب نے 8 گھڑیاں حاصل کی, صاحبہ اور ان کی والدہ نے 5, جبکہ 5 گھڑیاں لے گئے. ہمارے سابق ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ سے 4 گھڑیاں لی, اور انہیں اہل خانہ نے 8 گھڑیاں لی. آپ پڑھیں گے یہاں سے. نہیں, وہ انہوں نے پراؤڈلی کہا کہ میں نے اناناس کا الزام لگایا, اور ہم ان کی طرح پرسنل نہیں بالکل بھی ہوتے. گھڑیوں کے ساتھ بیڈ شیٹ بھی لی ہے. چلیے اب قانونی رائے لے لیتے ہیں. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر قانوندان. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ یہ کاوش میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ بڑے عرصے سے اس کیس کو فالو کر رہے تھے, اور فائنلی یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ 2002 تک کا کم از کم وہ کروانے میں, اوپن اپ کروانے میں. تو یہ ابھی بتائیے گا اظہر صدیق صاحب, اس کے لیے تو اچھی بات ہے کہ یہ آ گیا ہے. 2002 سے پہلے کا ریکارڈ دینے میں ان کو کیا چیز آڑے آ رہی ہے عدالت کے سامنے؟ بہت شکریہ عامر متین صاحب. چونکہ وہ والا دور ایسا ہے کہ جہاں لوٹ مار زیادہ ہے. میں لوٹ مار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک تو آپ کو پتا ہوگا 2018 سے پہلے بھی جو ویلیویشن ہوئی ہے وہ بھی ویلیویشن بڑی فکٹیشیس ہی ہے, بڑی نمائشی سی فکٹیشیس ہے کہ کسی افسر نے آ کے کہہ دیا یہ چیز 100 روپے کی ہے تو اس کو مان لیا گیا 100 روپے کی, حالانکہ وہ 1 ارب کی ہوگی یا 1 کروڑ کی ہوگی. میں فار دا ٹائمنگ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. یہ دور وہ ہے جس میں نواز شریف جو ہیں وزیر خزانہ رہے, وزیر خزانہ کے بعد وزیر اعلیٰ رہے, پھر ان کا اپنا پہلا دور ہے, پھر دوسرا بول ہے 1998. ذرا سمجھیے گا بات کو, 2002 کے بعد 2002 سے پیچھے چلے جائیں, یعنی یہ 1999 کے بعد جنرل مشرف صاحب آ چکے ہوئے تھے. تو اس سے پہلے والا جو ہے یہ بڑا کروشل پیریڈ, اور ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے اس کے اندر. اور ابھی بھی دوسرا میں آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں, بڑی کوشش کی یعنی کہ جناب ریکارڈ ٹیبولیٹڈ فارم میں نہیں ہے, سکیٹرڈ ہے, واٹ ایور از, ویئر ایور اٹ از, جہاں بھی ہے آپ لے کے آئیں, دستخطوں کے ساتھ فائل کریں, کوئی لائبلٹی لینی پڑے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو اس سارے مسئلے کو 6-7 سال ہو گئے اس پروسیس سارے کو لے جاتے ہوئے, مختلف درخواستیں لکھتے ہوئے. پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے 2021 کا, اس وقت بھی صرف اور صرف ریکارڈ دیا گیا جو بیوروکریٹ کا ہے, باقی ریکارڈ چھپا لیا گیا, ود ہیلڈ کر لیا. لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. عبداللہ ملک صاحب نے بڑی کوشش کی,
وہ انفارمیشن کمیشنر کے پاس گئے, باقی جگہوں کے پاس بھی گئے, انہوں نے پوری ٹرائی کی. ابوذر نیازی نے بھی بڑی کوشش کی اس حوالے سے, لیکن کوئی سکسیسفل نہ ہو سکے, کامیابی نہ حاصل پائے. بھائی میں نے براہ راست خط لکھے, اور خط لکھنے کے بعد میں ہائی کورٹ چلا گیا, اور میں نے 2 سوال رکھے یہاں پر. میں نے سب سے اہم جو سوال رکھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلاسیفائیڈ ہے, یہ کانفیڈینشیل ہے, جب خرید کے آگے بیچ دیا, جو لے گیا, تو کانفیڈینشیلٹی کیسے رہ گئی؟ انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں یا ویلتھ اسٹیٹمنٹوں میں آ گیا تو پھر کیسے کانفیڈینشیلٹی رہ گئی؟ عدالت کو یہ بات اپیل کی, عدالت نے ان کو بلایا, انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. ابھی بھی آج کا ریکارڈ میں بتا دیتا ہوں, جو 2002 سے لے کر 2023 کا, مجھے 100% شک ہے اس میں, اور میں نے عدالت کے سامنے کہا ہے کہ اس میں بہت گھپلے ہیں, اصل یعنی انفارمیشن چھپا لی گئی ہے. جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ریکارڈ دیا گیا ہے یہ مصدقہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر آپ کو بڑے شک ہیں, تو اس پہ تحفظات ہیں, ذرا اس کی تفصیل پلیز بتائیے گا. اچھا, یہ چونکہ وجہ یہ بنیادی طور پر تو 23 فروری کو عدالت نے آرڈر کیا تھا, یہ سیکشن آفیسر پہلے بھیج دیا. انہوں نے اگر کہا کہ کلاسیفائڈ ہے تو آرٹیکل 6 ہے قانون شہادت کا, وہاں انہیں ایفیڈیوٹ فائل کرنا ہے. سیکشن آفیسر آیا, وہ تو سربراہ ہی نہیں ہے, سربراہ اس کے توشہ خانہ کے کیبنٹ ڈویژن کے وہ سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب. پھر سربراہ کو بلانے کا کہا گیا تو یہ تو خوف پھیل گیا ان کے, یہ کیا ہو جائے گا. پھر سیکٹری کیبنٹ ڈویژن جب لاسٹ ڈیٹ پہ آیا تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پبلک کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اتنا اس حد تک جا کے پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے بڑا احسان کر دیا, ہم نے پبلک کر دیا, نہیں. اب وہ جو ڈیٹا جب کل آ گیا, کل وہ 476 صفحے آئے تو ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, تو وہاں تو 2 چیزیں تو بڑی اہم مسنگ ہیں. ایک سب سے اہم مسنگ کیا ہے کہ یہ ڈیٹا جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, کس نے دیا ہے. اور آج عدالت کے سامنے یہ سوال رہے کہ کل کوئی میں نے رکھا کہ LNG کا کوئی ٹھیکہ دے گا تو وہ رشوت دینے کا آسان طریقہ ہے, وہ آپ کو ایک BMW دے دے گا, کوئی نیکلس دے دے گا, تاکہ آپ اور آئے گا مفت, اور مفت آ کے جو آپ جہاں پر اپنے کوڑیوں کے بھاؤ لے لیں گے آپ. اور دوسرا سوال تھا کہ کئیوں نے مفت لیا ہے, تو مفت کیسے لے لیا. پھر ایک بڑا اہم سوال تھا کہ گاڑیاں لے لی گئی ہیں. اب یہ جو گاڑیاں لے لی گئی ہیں, گاڑی تو لی نہیں جا سکتی, گاڑی کے تو امپورٹ پہ بین ہے. تو آپ نے جو چیز یہاں پر اربوں روپے کا ٹیکہ یہ لگایا 2 طرح سے. اور سب سے جو اہم سوال ہے کہ جتنے لوگوں, مثال کے طور پر اگر اظہر صدیق وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر ہے, تو ان کے بچوں کا استحقاق کہاں سے آ گیا. پھر جو پرائیویٹ کوئی لوگ اگر ساتھ ہیں, جیسے ابھی محسن نقوی کی بات ہو رہی ہے, محسن نقوی تو ملک سے باہر گئے نہیں ہیں, ان کو کیسے دے دیا گیا. یہ وہ کلیریفائی کر دوں کہ جو یہ تحفے لیے گئے, کچھ نے نامنل پرائز دی 15%, کچھ نے 20%, کچھ نے پوری قیمت ادا کی, کچھ نے آکشن کروائی. تو یہ سب ایک کیٹیگری میں نہیں آتے, مختلف لوگوں کا ہے. اور اس میں جو ایک اور بہت اہم پہلو ہے کہ یہ ہمیں آفیشلی بتایا گیا تھا کہ یہ کیبنٹ ڈویژن سے PMO آفس, نواز شریف صاحب نے جب 2015 میں اس کو بند کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ہمیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر یہ PMO آفس پہ چلا گیا. تو اب یہ PMO آفس سے ایک بڑی اچنبے کی اور بات ہے کہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً سارے ہی لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب نہیں ہیں. نہ صرف کہ وہ ہیں نہیں ہیں, انہوں نے آکشن کے ذریعے کئی دفعہ اصلی قیمت سے بھی زیادہ دے کے جو چند چیزیں لی ہیں. اس لیے ان کے صاحبزادے نے بھی آج کہا کہ دیکھیں صرف میرے والد صاحب ہے جن کا اس پہ نام نہیں ہے. تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں, یہی تو سوال ہے, یہی تو, یعنی یہاں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کس نے کس کے پیسے دیے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کا جو پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹ سے گیا تھا. نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت, تو نواز شریف جو گاڑی گئی وہ پیسہ کس نے دیا. یعنی یہ وہ سوال ہے. یعنی مثال اگر مریم صفدر کہتی ہے کہ ان کے نام نہیں ہے, ان کے والدہ کے نام پر غالباً انہوں نے گھڑیاں ہیں, اور کسی ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ گھڑیاں وہاں سے ان تک ٹرانسفر ہوئی ہیں. تو یہ سوال آ رہا ہے نا کہ یہ بیٹھ کے ابھی چوکے اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ سارا, یہ جتنی انفارمیشن جاری ہے یہ اوتھینٹیکیٹڈ نہیں. میں پھر کلیئر کر دوں آپ کو, میں نے کہا تھا کہ اس پہ دستخط کی جائے ایک صفحے پہ. یہ بیسیکلی بیسٹ ججمنٹ کا ایک پرنسپل بھی ہے جو لگتا ہے آپ کا کہ آپ ایک اینالسٹ ہیں, آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک صحافی ہیں,
اور صحافی اپنا جو سورس ہے وہ کبھی نہیں بتاتا. آپ نے تو بڑا واضح طور پر یہ چیز سامنے رکھ دی ہے اور یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ایک چیز یہ گاسپل ٹروتھ کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری تھیں, آپ نے اس سے پہلے کوئی ایکشن نہیں لیا. آج اگر آپ ایکشن لے رہی ہیں تو یہ بدنیتی پر اب مبنی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ غالباً سلیم صافی صاحب کا پروگرام تھا اور وہ گھڑی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی والدہ صاحبہ نے وہ گھڑی لی تھی اور گھڑی بعد میں ان کو گفٹ مل گئی تھی. پروگرام کی بجائے اظہر صدیق صاحب اپنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ خبریں تھیں یہ بہت نامور صحافیوں نے لکھی جو کہ روز ٹیلی ویژن کے اوپر آتی ہیں اور کئی سال پہلے لکھی گئیں. اور ہم ویسے ہی اس موضوع پہ اتنے متعدد پروگرام کر چکے ہوئے ہیں کہ ان میں بھی اس کا تذکرہ رہا کہ یہ توشہ خانہ کھلنا چاہیے. اور انہوں نے میرا نام لے کر جو ہے ثروت بی بی کا نام لے کے جو ہے میڈیا اور جلسوں میں بہت زیادہ سخت الفاظ میں جو ہے نا ذکر کیا. میں ان سے ضرور درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حقائق درست کر لیں. ان کو اپنی عزت جتنی عزیز ہے ہمیں بھی اپنی ساکھ اتنی ہی عزیز ہے. اور یہ کہ میں اس کو ایک پروفیشنل معاملہ سمجھتا ہوں مگر انہوں نے بہت زیادہ اس کو ذاتی بنا لیا ہے. تو میں بھی قانونی چارہ گوئی کرنے کا اور ثروت بی بی بھی اتنا ہی حق رکھتی ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جس طرح انہوں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے, بدنیتی جہاں آیا ہے یہ ڈیفیمیشن ہے. یہ جو ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ نے جو ایکشن لیا ہے وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے. آپ کے بارے میں جو کیمپین چلائی گئی ہے, جو ٹویٹ کیے گئے ہیں, وہ سارے ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ غالباً کسی غلط فہمی میں ہے کہ یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو اب تک تو پتہ نہیں کیا حالات بن چکے ہوتے, کیا کچھ بہت کچھ آگے جا چکا ہوتا. اور یہ بھی میرا خیال ہے انہوں نے بہت جلد بازی میں کوئی ایسا ایکشن لے لی ہے. انہوں نے شاید ان کے وکلا نے یا کسی نے انہیں قانون نہیں بتایا, انہیں بتایا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے اس میں. اور آپ ایک ایسی انفارمیشن جو انفارمیشن پبلک ہو چکی ہوئی ہے اور ہر ایک نالج میں ہے اور ہر کوئی یہ بات کرتا آیا ہے, اور جب وہ چونکہ ریبٹ نہیں کی گئی ہے وہ ایویڈنس کے طور پر یوز ہو سکتی ہے, اور آپ نے اسی میں بیسٹ انٹینشن میں آپ نے کیا ہے اور آپ نے وہی چیز سامنے رکھی ہے. اور اب اس کے بعد آپ جو یہ کام کر رہی ہیں, یہ جو ملائن کر رہی ہیں, شکریہ آپ کا صدیق صاحب, آپ کو فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی تکلیف دیتے رہیں گے. میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ فواد چودھری کی تو ایک دن لگا جو ہمارے خلاف جو ٹویٹس چلی اور یہ تناظر کے بغیر جو میں نے بیان کیا ہے اس کے اوپر بھی سائبر کرائم کو اسی طرح مستعد ہونا چاہیے. تو یہ مجھے بار بار اشارہ کر رہی ہیں بریک لینے کے لیے جانا ہے. بالکل بریک کے بعد جو ہے ہم میرا یہیں سے جاری کریں گے, یہیں سے جاری کریں گے. بالکل ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے بات آگے بڑھے گی. جس طرح سے عامر صاحب نے فواد چودھری صاحب کا بھی ذکر کیا تو بریک کے بعد فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سیاست کے علاوہ توشہ خانہ دونوں معاملات کے اوپر ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اناؤنس کر دوں آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم نکالنے کا. آج بڑی ریلی نکالی گئی عمران خان کی قیادت میں زبان پاک سے داتا دربار تک, مگر سنا ہے کہ وہ دربار تک پہنچ ہی نہیں سکی, اس سے پہلے ہی ان کو خطاب کرنا پڑ گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نے ان کو کہا جی ریلی کو ننی منی ہے. یہ ذرا ویڈیو پہ دکھاتے رہیں پروڈیوسر تاکہ لوگ خود دیکھ لیں یہ کتنی ننی منی تھی. تو ابھی آج کی ریلی جوش خروش جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ایک تو کیمپین ظاہر ہے آپ کی ہے, پھر ذل شاہ کی جو ہے جس طریقے سے اس کو مارا گیا اس کے متعلق تھی, اور جو یہ بار بار 144 لگا دیتے ہیں اس کے بارے میں تھی, یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ تھا؟ ذرا ہمیں ذرا مکمل پکچر دیں. نہیں, اس کا جو بنیادی تعلق تھا وہ تو کسٹوڈیل ٹارچر سے متعلق تھا. جو کسٹوڈیل ٹارچرز جو ہو رہے ہیں پاکستان میں
اس ریلی میں اس کو جو ہے وہ مرکز اس کے اوپر تھیم تھا، اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ضلع شاہ کا جو شہادت ہے وہ بھی بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ تو یہ کسٹوڈیل ٹارچر ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان کے اندر مسلسل جو واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ اعظم سواتی صاحب کا ہو، شہباز گل کا ہو، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں ایک انسانی حقوق بالکل معطل ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ ریلی ایک تو اس کے بنیادی طور پہ اس کے خلاف تھی، اور جو ہماری سیاسی آزادیاں، معاشی اس وقت جو صورتحال ہے اس کی طرف ایک لوگوں کا ریئیکشن تھا۔ اور دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے راستے بلاک کر دیے، گاڑیاں جو ہے وہ ان کو نہیں آنے دیا، لوگوں کو ہریس کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی 8 تاریخ کو انہوں نے تو قتل ہی کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگوں کی گاڑیاں اتنی توڑی گئیں۔ آپ نے وہ ویڈیوز دکھائے نا، کون سے ملک میں جو سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ورکرز کی گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، اور پھر ریاست اس کو جو سمجھتی ہے کہ ہمیں بڑا کام کیا۔ اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، الیکشن ایکٹ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو فرائض ہیں وہ بالکل وہاں پہ دیے گئے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی ایک اپنی حد سے حد و حدود سے آگے نکل گئے ہیں۔ کل کیس لگا ہوا ہے محسن نقوی کے خلاف، اور پوری پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں ہائی کورٹ کے اوپر ہے کہ کل کے کیس میں وہ کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ نگران حکومت تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ نگرانی کرے اور غیر جانبدار رہے، مگر ابھی جو وہاں پنجاب میں خاص طور پہ صورتحال نظر آ رہی ہے، تو یہ میرا خیال ہے مستقبل میں کہیں یہ نگران گورنمنٹ سسٹم ختم کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا ہمیں بتائیے گا کہ اب اتوار کو 2 بجے مینار پاکستان پر جلسہ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا گیا ہے، تو یہ درمیان میں کبھی 144 لگ جاتا ہے اور درمیان میں یہ جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کا جوش و خروش اور پھر یہ انتظامیہ کی بیچ میں اس طرح کی رکاوٹیں کھڑے کرنے پہ؟ اب ہم نے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا 144 کے اوپر، اور آج وہ ایڈمٹ ہو گیا ہے۔ کل جو ہے وہ کیس لگا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ کی ایک گائیڈ لائنز آئیں گی اس کے اوپر کہ 144 لگانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو آپریٹ کر سکتی ہے، کیا چیزیں وہ کر سکتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پیرا 15 دیکھیں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کا، جو کہ الیکشن میں انہوں نے کے کیس میں جو چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ ایکول اپرچونٹیز دیں گے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اور یہاں پنجاب میں تو بالکل ہی انہوں نے سیاست میں کہا، میں نے تو پوچھا ہے کل بھی، ہمیں اتنا تو بتا دیں کہ ہم کالعدم سیاسی جماعت ہیں یا ہم اس وقت جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو یہ تو اس وقت تو ہمیں ٹریٹ کیا۔ اب آپ دیکھیے 83 کیسز ہیں عمران خان کے اوپر، کوئی 6-7 کیسز میرے اوپر ہیں، ساری لیڈرشپ جو ہے ہماری اس کے اوپر کیسز ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے 2 کیس اور ہو گئے ہیں۔ میں اسلام آباد میں ہوں، وہ 144 کی وائلیشن کا کیس میرے پہ لاہور میں ہو گیا۔ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے یہ تو، جو پاکستان میں بالکل ہی اس طرح تو کبھی ہم نے تو اپنی ہوش میں دیکھا ہی نہیں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا۔ صحیح ہے۔ فاطمہ صاحب، میں ضلع شاہ کے ہلاکت کے حوالے سے جاننا ہی چاہ رہی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔ ہلاکت نہیں، ہلاکت میں شہادت، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ ضلع شاہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر فاطمہ صاحب بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں جو ان کے والدین کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ ویب سیریز کے لوگ بھی ان سے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور اس قسم کے سوال توڑ موڑ کر کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح وہ تحریک انصاف یا خان صاحب کو گلٹی قرار دے دیں۔ آپ کو نہیں لگتا جو ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں اس کی شہادت کو یا ضلع شاہ کو لے کر، اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ آفیشلی اس کے والد کا پیغام جو وہ بار بار کہہ رہے کہ خان صاحب نے پیسوں کی آفر نہیں کی، اس کو ذرا آفیشلی آپ لوگ کر سکے تاکہ جو ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ آفیشلی کیا مراد؟ آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں تحریک انصاف کے یا خان صاحب کے یا آپ لوگوں کے جو ہیں، اس کے والد کا پیغام آگے جانا چاہیے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے والد نے کہا کہ چند لوگ ہمارے پاس آئے جنہوں نے پیسوں کی آفر کی، خان صاحب نے نہیں کی، مگر چند لوگ کون ہیں کسی کو نہیں پتا۔ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے والد کو یا فیملی کو انٹرویو کرنا ہی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم نے تو ان کو اپروچ بھی نہیں کیا، اور ہم نے تو اپنے جو لوگ جن کو انہوں نے جو ضلع شاہ کے ساتھ تھے
اور انہوں نے وہ بیان دیے کہ وہ ذیل شاہ ان کے ساتھ تھے، اور وہ بعد میں جو ہے وہ پولیس ان کو لے گئی اور ان کو چھوڑ دیا. ان کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا اور ان سے زبردستی بیان لیے. اسی طرح سے جو ذیل شاہ کی والدہ ہے، ان کو آئی جی جب گیا اور اس نے آئی جی نے ان کے محلے داروں نے ہمیں آ کے بتایا کہ آئی جی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایک ہی اب آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ اس کو بھی کھونا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ادروائز اپنی زبان بند رکھیں. تو ہم نے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ جس قسم کی حکومت ہے اور جس قسم کے ایک فسطائی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم نے اپنے ورکرز کو بھی یہ کہا کہ آپ پولیس جو کہہ رہی ہے اس طرح کا بیان دے دیں، اور ان کی فیملی کو بھی ہم نے کہا کہ کوئی ٹچ نہ کرے اور وہ جو بیان دیتے ہیں اس کو دینے دیں، کیونکہ ان بیانوں کو لوگ بھی سمجھتے ہیں، عوام کو بھی ان کو ایویلویٹ کرتی ہے، اور قانون کی نظر میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ ذیل شاہ کی جو شہادت ہے کا جو ایک دن دہاڑے جو قتل کیا گیا ہے، اس میں ہم مدعی ہیں. تحریک انصاف اس معاملے کو لے کے آگے چلے گی. ہم نے کہا ہے اس کے اوپر دیکھیے نہ اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ہائی کورٹ کے لیول پہ. ابھی تک ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر کمیشن کیوں نہیں بنا؟ اس میں جو سوالات ہیں ان کے جواب کیوں نہیں ملے؟ مجھے بتائیے، آئی جی جو خود اس میں مین ایکیوزڈ ہے، وہ سروسز ہاسپٹل سے جا کے کیمرے کیسے اتار سکتا ہے کہ سارے سی ڈی آرز اس کے حوالے کر دے ملزم کے؟ سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کو ٹیمپرنگ کیوں الاؤ کی گئی؟ جو گیریزن کے کیمرے ہیں ان کو کیوں ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کرنے سے روکا گیا اور اس کو ٹیمپر بھی کیا گیا؟ اسی طریقے سے جب یہ جو شہادت ہوئی ہے، جو قتل ہوا ہے، ود ان آور اس کے بعد انہوں نے جو مرڈر کی ایف آئی آر دی عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، حماد کے اوپر، اعجاز چودھری صاحب کے اوپر، فاروق حبیب کے اوپر، انہوں نے خود کہا وہ مرڈر ہے. 2 دن کے بعد انہوں نے کہا یہ ایکسیڈنٹ ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جو 26 انجریز ہیں، آپ کسی کرمنل ایکسپرٹ، لائر ایکسپرٹ کو بتائیں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ کس بہیمانہ طریقے سے اس بچے کے اوپر جو ہے جو اسپیشل چائلڈ تھا تشدد کیا گیا. کیا گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ ڈنڈے لگے ہوتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بیٹن چارج پہلے لگے جا کے؟ ساری انجریز جو ہیں وہ بیٹن کی ہیں، وہ یعنی لاٹھی کی ہیں، اور اس کے جو نازک اعضاء کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل قبول ہے. یہ لوگ جو طاقت کے بل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ محسن نقوی اور آئی جی اور سی سی پی اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، یہ کیا ساری عمر انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے؟ یہ عامر متین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 50 حکومتیں ہم نے آتے جاتے دیکھی ہیں. سدا بادشاہی اللہ کی ہے. ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھ چکے ہیں کہ لوگ طاقت میں کیسے بیہیو کرتے ہیں اور بعد میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. یہ تو ایک ریت ہوتی ہے مٹھی میں، کسی وقت بھی سلپ ہو جاتی. چودھری صاحب، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ٹارچر ہو رہے ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، بلٹ کی گولیاں استعمال ہو رہی ہیں، آنسو گیس، سارا ایک اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ اس سے شاید جو آپ کا ورکر ہے ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا، سڑکوں پہ نہیں آئے گا. کیا یہ ایسا ہی ہو رہا ہے یا اس سے وہ چارجڈ اپ ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے اور زیادہ آ رہا ہے؟ عامر دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو 91-2 میں میرا خیال ہے میں پہلی بار آپ کو ملا ہوں گا، جبکہ مجھے بڑی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کے تایا کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتا تھا اور نصرت جاوید اور میں، تو آپ سے وہاں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. آپ میں کہہ سکتا ہوں جس طرح عمران خان نے میرے متعلق کہا تھا کہ آپ چھوٹے سے تھے، تو آپ بھی چھوٹے سے تھے. بالکل. اچھا، اب وہاں سے آپ نے یہ جو اس سے پہلے سے اور آپ یہ سیاست جو ہے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ماحول پاکستان کے اوپر آ گیا ہے، فرینکلی یہ تو کبھی مارشل لاز میں بھی نہیں ہوا. یہ تو کبھی ایسا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جو یہ اس طرح سے ہو پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ. یہ جب یہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جیل گئے ہیں، اسد عمر گئے ہیں، یہ جو باقی لوگ گئے ہیں، میں تو ان کی کہانیاں سن کے جو انہوں نے بتایا جیل کے ساتھ جو سلوک ان کے ساتھ ہوا یا جو ہمارے ساتھ ہوا. دیکھیں، گوروں جب گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی تھی، انگریزوں نے کانگریس کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جو اس حکومت نے جو ہے یہ یا ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کیا ہے. انبلیویبل سلوک کیا ہے. کوئی اس طرح سے جو ہے پاکستان میں یہ نہیں ہوا جو یہ کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ سلیٹری کنفائنمنٹس میں ڈال رہے ہیں.
پولیٹیکل ورکرز کے اوپر یہ جس طرح سے کالے کپڑے ڈال کے پیچھے ہتھکڑیاں لگا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں، یہ انبلیویبل ہے. کبھی اس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل ورکرز کو، یہ تو کوئی باہر کی کوئی حکومت آئے اور وہ کو ٹریٹ کرے اپنے کے لیے مخالف. میں یہ ضرور کرتا کلامی معاف کہ مریم بی بی بھی کہتی ہیں کہ ان کو فرائنگ پین کے ساتھ استری کرنی پڑی ہے، ان کے اوپر بھی کافی مظالم کا وہ الزام لگاتی ہیں. میں نے اس وقت بھی میں مریم بی بی کو جیل میں رکھنے کے خلاف تھا. جو آوازیں وہ تھیں، میں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو اگرچہ بی کلاس ملی ہوئی تھی، نواز شریف کی جو جیل تھی اس میں تو انہوں نے، اگر آپ دیکھ لیں، ان کو ایئر کنڈیشننگ تک اویلیبل تھی. تو ایشو یہ ہے، اس کے باوجود ہم ہوم اریسٹ بھی ہو سکتے تھے، چیزیں بھی ہو سکتی تھیں، اور ایکچولی کوئی اس میں ہمیں جو ہے وہ ہماری کون سی پرسنل دشمنیاں تھیں، لیکن انہوں نے میں بس یہ مجھے بریک کا کہہ رہی ہیں، مگر آخری جملہ کہہ دوں کہ ورس ترین مارشل لاؤں کے اندر بھی ایک تفریق کی جاتی تھی سیاسی قیدیوں میں، اور کرمنل قیدیوں کے اندر ایک تفریق کی جاتی تھی، اور بلکہ بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی سیاسی قیدیوں نے جو اپنے نظریات کے لیے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیے تھے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ چودھری فیاض آج کا. پھر آپ کو زحمت دیں گے. فواد شواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتائیں گی آپ؟ ہاں بالکل، میں یہ بتانے والی ہوں کہ پروگرام مقابل کے کریڈٹ کے حوالے سے بے پناہ ایسی سکینڈلز ہیں، بے پناہ خبریں ہیں جو ہمیشہ مقابل نے کی ہیں، اور الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. سرخرو ہوئے ہیں ہم، چلیے سرخرو ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.